کراچی میں رینجرز کے ہاتھوں ایک نوجوان سرفراز شاہ کی ہلاکت کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے سندھی ٹی وی چینل آواز کے کیمرہ مین عبدالسلام سومرو نے، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ان کے ہمراہ جو ان کے رپورٹر تھے زاہد کھوکھر، وہ بھی وہاں آئی وٹنس تھے، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی عبدالسلام سومرو صاحب، یہ بتائیے کہ آپ وہاں اس وقت کیا کر رہے تھے، کیا دیکھا آپ نے؟ جی، ہمارا ایک پروگرام ہے، ہفتہ وار چلتا ہے زاہد کھوکھر صاحب کا، تو ہم اس کی ریکارڈنگ کے لیے گئے تھے وہاں پہ شہید بے نظیر بھٹو پارک۔ تو وہاں پہ ہم اپنی سیٹنگ کر رہے تھے، گیسٹ کا ویٹ بھی کر رہے تھے، تو ہم نے اسی دوران زاہد بھائی نے بولا کہ یار یہ بندہ آ رہا ہے، دوسرا بندہ اس کو مارتا ہوا آ رہا ہے، جلدی آ جاؤ سلام، آپ کیمرے میں ڈی وی ڈالو اور ریکارڈ پہ کر دو۔ تو آپ کو ریکارڈ ختم نہیں کرنی، بند نہیں کرنی ہے، آپ کو کنٹینیو کرنی ہے۔ میں نے بولا چلو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں نے ریکارڈ پہ ڈالا تو وہ اس کو مار رہا تھا۔ بعد میں جیسے وہ آگے گئے تو میں نے کیمرہ موو کر لی تو سامنے رینجرز والی گاڑی آ گئی۔ پھر میں نے کنٹینیو ریکارڈنگ کری تو وہ ریکارڈنگ آپ کے سامنے ہے جیسے رینجرز والوں کا بڑھتا ہو۔ جی زاہد، کیا آپ کو معلوم ہوا وہاں پر کیا مسئلہ کیا تھا؟ وہاں پہ کچھ ہمیں بتایا گیا کہ کوئی ڈکیتی کر رہا تھا، کوئی ملزم، اس کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں تو اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے۔ ایک بندہ تھا جو ہیلدی تھا، انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اور تشدد بھی کر رہا تھا، تھوڑا بہت خون بھی اس سے بہہ رہا تھا۔ بتایا ہمیں یہ گیا تھا کہ شاید کسی سے وہ ڈکیتی کر رہا تھا، اسی دوران مزاحمت پر اس کو پکڑ کے رینجرز کو بلایا ہوا تھا، رینجرز کو کال کی ہوئی تھی وہ، کیونکہ عموماً باہر کھڑی ہوتی ہے رینجرز کی گاڑی، مگر کوئی شاید کال ان کو کی تو وہ اندر آ گئے تھے۔ جیسے اندر آ گئے تو رینجرز کی گاڑی کو دیکھا تو ہمیں بھی یہ امید یا توقع نہیں تھی کہ اس طرح کی کوئی گولیاں چلا دیں گے یا کیا۔ میں اس کے پیچھے تھا، میں نے کہا ریکارڈنگ تم کرتے جاؤ، اس کی ریکارڈنگ بند نہیں کرنی، اسپیشلی جب انہوں نے فائر کیے بعد تھوڑا سا ان کا جو خون بھی بہہ رہا تھا، تو میں نے کہا آخر تک وہ ریکارڈنگ کرتے رہے۔ وہ بھی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہیں جو انہوں نے کیے۔ اس کے بعد ہم وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد سائٹ پہ ہو گئے، کیونکہ وہ ہمیں ڈی وی بچانی تھی، ہم ڈی وی سیفلی بچانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ جو اچھا، اس میں آپ کو خوف نہیں ہوا؟ انہوں نے روکا نہیں؟ اتنا قریب سے آپ نے ریکارڈنگ کی ساری عبدالسلام، تو رینجرز والوں نے روکا نہیں کہ کیوں ریکارڈ کریں؟ نہیں، رینجرز والے نے تو کسی نے مجھے نہیں روکا، میں تو کنٹینیو ریکارڈ کرتا رہا، وہ دیکھ بھی رہے تھے مجھے، لیکن یہ کہ وہ میرے کو بھی جان سے مار سکتے تھے، کیونکہ ان کو مارا تو، لیکن ان کے ہوش و حواس ختم ہو گئے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہوا ہے۔ اچھا، تو وہاں آپ جو تھے تو وہ اس نے گولی جو ہے، نوجوان جو ایک سپاہی تھا دبلا پتلا، اس نے خود چلائی یا اس کو کسی نے کہا؟ اس کو جب بھی وہ اس کے حوالے کیا تو انہوں نے بار بار، ایک جو اس کی ہلکی داڑھی تھی، بار بار وہ کہہ رہا تھا شوٹ کرو اس کو، گولی مارو اس کو۔ جب اس نے گولی نہیں چلائی تو اس کی جو ہلکی داڑھی تھی، انہوں نے تھپڑ لگایا اس کو اور اس سرفراز کو دھکیل کے پیچھے کیا اور بولا اب گولی چلاؤ۔ تو پھر انہوں نے 2 فائر کیے۔ 2 فائر کے بعد ایک اس کی ٹانگ میں لگا اور ایک جو ہے اس کے جو بازو ہے اس میں لگا، اور وہ اس چیختا بھی رہا کہ مجھے ہاسپٹل لے جائے، مجھے ہاسپٹل۔ ہماری مطلب جہاں ہم سائٹ پہ تو ضرور ہو گئے تھے، مگر آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں نے خود کہا کہ رینجرز والوں کو کہ آپ چلیں اپنے زخمی کیا کسی ہاسپٹل پہنچائیں۔ انہوں نے کہا ہم نے ایمبولینس کو کال کی ہے، وہ آ جائے گی تو پھر ہم اس کو کر دیں گے۔ میرے خیال سے جب تک وہ ایمبولینس کی گاڑی آئی تب تک مجھے یہ لگ رہا تھا وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، کیونکہ اتنی زیادہ بلیڈنگ ہو گئی تھی۔ صحیح۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ادھر لوگ اور بھی تو آئے ہوں گے نا، انہوں نے کسی نے بیچ میں روکا نہیں؟ وہ پارک کے جو لوگ تھے، وہاں کے اسٹاف جو چوکیدار یا مینٹیننس کے ٹائپ، وہ لوگ موجود تھے، 1-2 بندہ، باقی جو سراؤنڈنگ میں موجود تھے، کیونکہ ان کی فائرنگ کے بعد ڈیفینیٹلی خوف اور ہراس بڑھ گیا تھا۔ کراچی کے کچھ حالات اس طرح ہیں کہ فائرنگ کے بعد لوگ بھاگ گئے تھے، کوئی نزدیک نہیں آ رہا تھا، تو سچویشن وہی تھی اسی ٹائم پر۔ تو یعنی کہ ان کو بچایا جا سکتا تھا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹانگ اور بازو میں گولی لگی، اس کو ہاسپٹل بر وقت اگر پہنچایا جاتا تو شاید وہ بچ جاتا۔ بالکل شاید بچ جاتا، کیونکہ آدھے پونے گھنٹے تک اگر اس کی بلیڈنگ ہوتی رہی، کیونکہ G3 کی گولی تھی، جو گن تھی اس کے پاس G3 کی، اور G3 کی گولی کا جو ہے اثر کافی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اگر بر وقت اسی موبائل میں جو رینجرز کے پاس تھی شاید پہنچایا جاتا تو میرے خیال سے کہ اس کی زندگی بچ سکتی تھی۔ اچھا عبدالسلام سومرو صاحب، آپ نے چونکہ یہ شوٹ کیا سارا بہت ہی قریب سے آپ نے دیکھا، وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جی وہ ان سے گن چھین رہا تھا، اس لیے اس کو جو ہے مارا اور دفاع میں انہوں نے گولی چلائی۔ کیا واقعی ایسا لگا یا انہوں نے جان بوجھ کے اس کو مارا؟
نہیں گن تو ابھی یہ سامنے میرے فوٹیج میں نے تو بنائے ہیں. ابھی یہ اس میں نہیں ہے کہ گن چھین رہا تھا, وہ اپنا تحفظ کر رہا تھا, وہ اپنا تحفظ چاہتا تھا. منتیں کر رہا تھا ان کو. جی منتیں کر رہا تھا, مجھے گولی نہیں مارو, مجھے لے کے چلو, میں تیار ہوں لینے جانے کے لیے آپ کے ساتھ. تو وہ سرنڈر کر چکا تھا. ہاں جی. اس کے بعد آپ کو کوئی دھمکیاں ملی؟ ہاں جی, میں کل صبح جیسے نارملی اپنے آفس جا رہا تھا تو 9:47 پہ مجھے ایک کال آئی. میں نے کال دیکھا موبائل تو ان نون نمبر تھا, تو میں نے کال ریسیو کری تو انہوں نے بولا کہ بھائی آپ نے جو یہ کام کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا ہے اور آج کے بعد آپ اپنا خیال کریے گا. تو میں نے جیسے وہ نمبر سیو کرنے کی کوشش کری تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا. اچھا, تو کون تھا؟ آگے سے کیا لگا آپ کو؟ باتوں میں تو یہی لگ رہا تھا, ظاہری بات ہے تھوڑا آواز ایجڈ جو ہوتے ہیں ویسا آواز تھا. ہم نے بھی آج جو اسمبلی میں جتنے جرنلسٹ ہیں ان کی مہربانی کہ ہمارے ساتھ انہوں نے دیا واک آؤٹ بھی, ہم نے بھی وہی کی کہ انکوائری ہونی چاہیے تمام معاملات کی, تو پتہ چل جائے گا ایک تو اس لڑکے کو کیوں وہاں پہ لے کے, واقعی ملزم تھا کہ نہیں تھا, اس کا تو فیصلہ وہ تو انکوائری کے بعد ہی ہونا چاہیے. اور اس میں یہ جو فون کال ریسیو ہوئی ہے یہ بھی ہمیں مطلب انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کون تھے. صحیح, تو آپ کو بھی کوئی دھمکی ملی, کوئی کال آئی ہے؟ نہیں, صرف میرے کیمرہ مین کو آئی تھی جو آپ لوگوں نے یہ کیا ہے, آپ اچھا نہیں تیار ہو جائیں جو بھی ہے, کیونکہ میں اسلام آباد میں زیادہ ہوتا ہوں تو میں بھی ان کے پاس سب سے پہلے نمبر ان کا ہی آ گیا, تو مجھے اس سچ ڈائریکٹ جو ہے کال کوئی ریسیو نہیں ہوئی ہے. مگر جو ماحول چل رہا ہے, مطلب جو معاملات چل رہے ہیں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایشو اٹھایا تو ضرور ہے, مگر اس کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک نہیں نکلیں گے ہمارے لیے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اس دھمکی کے بعد؟ کوئی کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ انسیکیور فیل کر رہے ہیں, خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں؟ بالکل انسیکیور محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو. ابھی یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب نے سیکیورٹی دی تو ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا سیکیورٹی؟ ظاہری بات ہے میرے پیچھے میری فیملی ہے, میں بڑا ہوں کمانے والا, میرے پیچھے بھی میری فیملی کے ممبرس ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں تو یہاں وہاں پھرتا رہوں گا, میری فیملی کہاں جائے گی؟